جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ سنتے رہیے نوجوانوں. یہ تقریر میری آج کی اور دوسری جگہوں کی تقریروں سے بالکل الگ ہے، بالکل الگ ہٹ کر ہے. یہ واقعات میں نے آج تک کسی اور تقریر میں اپنی 22 سال کی زندگی میں تقریری دور میں نہیں بتائے. جو آج میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا ہے وہ غسان کا بادشاہ، شاہ غسان، جس کا نام جبلہ ابن ایہم ہے. بہت بڑا بادشاہ ہے غسان کا، عیسائی ہے، اسلام سے متاثر ہو گیا، اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو گیا، پربھاوت ہو گیا، اور سوچنے لگا کہ اب میں اسلام قبول کر لوں تو بہتر ہے، کیونکہ اسلام دن پہ دن بڑھتا جا رہا ہے، اسلام کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں نظر آ رہی ہیں. لیکن وہ سمجھ رہا تھا کہ میں تو عیسائیوں کا بادشاہ ہوں اور کئی مرتبہ عمر سے ٹکر لے چکا ہوں، عمر مجھ سے ناراض ہوں گے، امیر المومنین عمر فاروق مجھ سے غصہ ہوں گے، پتہ نہیں میں اسلام قبول کرنے چاہوں تو وہ میرے اسلام کو مانے بھی یا نہ مانے، کہیں میری گردن نہ اڑا دیں. اس لیے شاہ غسان اپنا ایک قاصد، اپنا ایک دودت، اپنا ایک ایلچی لیٹر لکھ کر، خط لکھ کر امیر المومنین کے پاس بھیجتا ہے. غسان کا بادشاہ جبلہ ابن ایہم ایک لیٹر لکھتا ہے اور اپنے دودت کے ذریعے، اپنے قاصد کے ذریعے وہ لیٹر بھجواتا ہے کہ حضرت عمر فاروق سے یہ پوچھو کہ شاہ غسان جبلہ ابن ایہم، غسان کا بادشاہ جو عیسائی ہے، وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، کیا میری اسلام میں انٹری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس نے ایک قاصد کو بھیجا کہ اب پتہ چل جائے گا میرے قاصد کے ساتھ عمر کیا سلوک کرتے ہیں، میرے بھیجے ہوئے دودت کے ساتھ عمر کیا سلوک کرتے ہیں. اگر اچھا سلوک کیا تو ٹھیک، میں اسلام لے آؤں گا، اور نہیں تو پھر میں عیسائی بنا رہوں گا. جب وہ قاصد، وہ دودت حضرت عمر فاروق کے پاس آیا اور امیر المومنین کو وہ لیٹر دیا، حضرت عمر نے اس لیٹر کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد اسی لیٹر پر جواب لکھوا دیا کہ تم فوراً چلے آؤ اور اسلام قبول کر لو. اسلام قبول کرنے کے بعد تمہارے اوپر کوئی نقصان نہیں ہے، تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. شاہ غسان نے جب جبلہ ابن ایہم نے یہ لیٹر پڑھا تو بڑا تعجب کرنے لگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی آسانی کے ساتھ میرے اسلام قبول کرنے کی بات مان لی اور پرانی دشمنی سب بھول گئے. اس کو حضرت عمر کی یہ سادگی پسند آئی. اس نے اپنے 500 گھڑ سواروں کو لیا، 500 ساتھیوں کو لیا اور اپنے گھوڑوں پر بیٹھ کر وہ مدینے کی طرف سفر کرنے لگا. اپنے ساتھیوں کے ساتھ جیسے ہی مدینے آیا تو حضرت عمر فاروق کا شہر مدینہ آنے سے پہلے اس نے ایک جنگل کے اندر خیمہ ڈالا، ایک جنگل کے اندر پڑاؤ ڈالا، اور یہاں آنے کے بعد رک گیا اور یہیں سے اس نے خبر بھیجی کہ میں آ چکا ہوں، اب میں آپ سے ملنے آؤں یا نہیں آؤں. حضرت عمر فاروق نے اس کو اجازت دے دی کہ جب تم آ ہی چکے ہو تو اب شوق سے تم مدینے کے اندر داخل ہو جاؤ. حضرت عمر نے اپنے صحابہ کو بھی لگا دیا کہ ان مہمانوں کی اچھی طریقے سے مہمان نوازی کرنا. وہ شاہ غسان بہترین مکٹ و تاج پہنے ہوئے، دونوں طرف اس کے ڈائمنڈ ہیرے لگے ہوئے، قیمتی ہیرے لگے ہوئے، کبوتر کے انڈے کے مانند قیمتی ہیرے جڑے ہوئے تاج پہن کر وہ عیسائیوں کا بادشاہ، غسان کا بادشاہ جب مدینے میں اپنے 500 ساتھیوں کے ساتھ داخل ہوتا ہے تو حضرت عمر فاروق نے اس قافلے کا بہت سواگت کیا، بہت اچھی خاطر مدارات کی اور ان کی مہمان نوازی کی اور کلمہ پڑھا کر اس کو اسلام قبول کروا دیا. وہ مسلمان ہو گیا. شاہ غسان عیسائیوں کا بادشاہ وہ مسلمان ہو جاتا ہے. وہ شاہ غسان جب مدینے میں داخل ہوتا ہے 500 ساتھیوں کے ساتھ اور اسلام لے آتا ہے، حضرت عمر فاروق اس کی عزت و خاطر مدارات کر رہے ہیں. انہی دنوں میں حج کا سیزن شروع ہو جاتا ہے، انہی دنوں میں حج کا سیزن شروع ہو جاتا ہے. مدینے سے لوگ مکے کی طرف حج کرنے جا رہے ہیں. حضرت عمر فاروق نے شاہ غسان سے جبلہ ابن ایہم سے کہا کہ کیوں نہ آپ کو بھی حج کا موقع مل رہا ہے، تم بھی چلو.
اور تم بھی حج کر لو، ہم لوگ جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے۔ آئے غسان کے بادشاہ، تمہیں بھی حج مبارک ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ حج کرنے کے لیے چلو۔ وہ بھی تیار ہو گیا، اور شاہ غسان جب تیار ہوتا ہے حج کرنے کے لیے، روانہ ہوا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور یہ سب لوگ جب مکے میں پہنچے تو الگ الگ ہو گئے۔ چلو جاؤ، اب طواف کے بعد ملیں گے، عمرے کے بعد ملیں گے، بعد میں ملاقات ہوگی۔ حضرت عمر بھی طواف کرنے لگے، اور خانہ کعبہ پہنچنے کے بعد شاہ غسان بھی طواف کرنے لگا۔ ایک خوبصورت لنگی پہنے ہوئے تھا احرام کی شکل میں، اوپر ایک چادر ڈالے ہوئے تھا، اور بہترین قسم کی ایک لنگی پہنے ہوئے تھا۔ بادشاہ تھا، چونکہ وہ پیسوں کی اس کے پاس کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ طواف کرنے لگا۔ دوران طواف ایک نوجوان صحابی سے، جو اعرابی تھا، جو دیہاتی تھا، وہ نوجوان صحابی بھی طواف کر رہا تھا۔ بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس نوجوان آدمی کا پیر شاہ غسان کی لنگی کے اوپر رکھ گیا۔ ایسے وہ طواف ہو رہا تھا تو ایسے وہ پیر سے لنگی دب گئی، شاہ غسان کی لنگی دب گئی۔ شاہ غسان جب آگے بڑھا تو اس کی لنگی کھل گئی، شاہ غسان کی لنگی کھل گئی۔ چادر اتنی لمبی تھی اوپر والی، جو نیچے تک تھی اس کی شرمگاہ نہیں دکھائی دی، سطر نہیں کھلا، اس کی لنگی کھل گئی۔ اس نے جلدی سے، نوجوان نے، اس مسلمان صحابی نے جلدی سے اس کی لنگی اٹھا کر اس کو دی کہ بھائی غلطی سے، دھوکے سے میرا پیر تمہاری چادر پر، تمہاری لنگی پر رکھ گیا۔ شاہ غسان نے دیکھا ایک غریب آدمی جس کے احرام میں پیوند لگے ہوئے ہیں، جس کے کپڑے میں جوڑ لگے ہوئے ہیں، اس کمینے نے، اس کمبخت نے میری لنگی کو اپنے پیر سے دبا دیا۔ شاہ غسان پیچھے مڑا اور اس نے ایک زوردار تھپڑ اس مسلمان نوجوان کو، اس صحابی کو مار دیا۔ دیکھو اس لڑکے کو روکو تو لال لائٹ مار رہا ہے۔ یہی ماں باپ نے سکھایا ہے۔ اتنے اتنے سے بچے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں معلوم لائٹ کہاں ماری جاتی ہے۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ اس نوجوان کو، اس دیہاتی مسلمان صحابی کو مارا۔ تھپڑ اتنی زور کا لگا کہ اس نوجوان دیہاتی صحابی کی آنکھ پھوٹ گئی، اس کی ایک آنکھ باہر آ گئی۔ وہ نوجوان اس وقت کچھ نہیں بولا، خاموش رہا، اور اس نے اپنا طواف پورا کیا۔ اس کے بعد پھر وہ اپنے قبیلے میں گیا۔ قبیلے کی لڑائی بہت بری ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے قبیلے میں پہنچا تو لوگوں نے پوچھا کہ تمہاری آنکھ کیسے پھوٹی؟ اس نے بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہو گیا، اور شاہ غسان نے، غسان کے بادشاہ نے ایک تھپڑ مارا، اور تھپڑ اتنی زور سے مارا کہ میری آنکھ پھوٹ گئی۔ پورے قبیلے کے لوگ آگ بگولا ہو گئے۔ ارے نیا نیا اسلام لایا اور اتنی ہیکڑی، ہمارے آدمی کو مارے گا؟ یہ تمام کے تمام لوگ حضرت عمر فاروق کے پاس مکے آ گئے۔ حضرت عمر فاروق کے سامنے مقدمہ دائر کر دیا کہ آپ کے شاہ غسان جو ابھی کچھ دن پہلے مدینے میں اسلام لایا ہے، اس نے دھوکے سے ہمارے نوجوان کا پیر اس کی چادر پہ پڑ گیا اور اس کی لنگی کھل گئی، لیکن اس نے پلٹ کر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ ہمارے ساتھی کی، اس دیہاتی نوجوان کی آنکھ پھوٹ گئی۔ مجھے انتقام چاہیے، بدلہ چاہیے۔ حضرت عمر فاروق نے شاہ غسان کو بلایا۔ غسان کا بادشاہ طلب کیا گیا جو مسلمان ہو چکا ہے، اور پھر یوں دونوں میں گفتگو ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، آئے شاہ غسان، آئے جبلہ ابن ایہم، تمہارے بارے میں یہ شکایت ملی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟
کہنے لگا وہ جبلہ امیر المومنین، اس نوجوان دیہاتی آدمی نے میری چادر پر پیر رکھ دیا، میں آگے بڑھا، میری لنگی کھل گئی، میری چادر کھل گئی، میں نے اس کو ایک تھپڑ مار دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اے شاہ غسان، اس نوجوان نے یہ بتا دیا ہے کہ ہاں میرا پیر اس کی چادر پر رکھ گیا تھا، لیکن میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، دھوکے سے ایسا ہو گیا، ایک معمولی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا تم نے اس کو دے دی کہ اس کی آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا، اس کی آنکھ پھوٹ گئی۔ شاہ غسان کہنے لگا ایک غریب آدمی کی آپ کو اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد امیری غریبی اسلام میں نہیں چلتی ہے۔ آئے شاہ غسان، اسلام جتنا امیروں کے لیے اتنا ہی غریبوں کے لیے ہے، اور مجھے اس کو انصاف دلانا ہے، اس کو نیائے ملنا چاہیے۔ شاہ غسان نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر بتائیے کہ مجھے کیا کرنا ہوگا، بتائیے میں کیا کروں، انصاف کا تقاضا کیا ہے، کیا کروں؟ حضرت عمر فاروق نے کہا شاہ غسان، اس نوجوان سے، اس دیہاتی سے، اس صحابی سے، اس بیچارے غریب آدمی سے معافی مانگ لو، اگر معافی دیتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اس کو کچھ لے دے کر اس کو راضی کر لو، اگر معاف کرتا ہے تو ٹھیک، اور معاف نہیں کرتا ہے تو اس کو کچھ لے دے کر راضی کرو۔ شاہ غسان کہنے لگا ایک معمولی آدمی سے، میں غسان کا بادشاہ ہوں اور میں نے بادشاہت کی ہے، امیر المومنین میں بادشاہ ہوں، میرا باپ بھی بادشاہ رہ چکا ہے، میرا دادا بھی غسان کا بادشاہ رہ چکا ہے، میں خاندانی بادشاہت سے چلا آ رہا ہوں، اور میں بادشاہ ہونے کے بعد ایک معمولی آدمی سے، ایک غریب آدمی سے معافی مانگوں گا، یہ بالکل نہیں ہو سکتا ہے، میں کسی بھی قیمت پر معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں ایک معمولی آدمی سے معافی مانگوں گا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا تو پھر انتقام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا کیسا انتقام؟ کہا آنکھ کے بدلے آنکھ، تمہاری بھی آنکھ پھوڑی جائے گی۔ غور کرو یہ کس سے کہہ رہے ہیں حضرت عمر فاروق، جو ابھی چند دن پہلے اسلام لایا ہے، بادشاہ 500 لوگوں کے ساتھ اسلام لایا ہے، غسان کا بادشاہ ہے۔ کہا میری آنکھ پھوڑی جائے گی؟ کہا ہاں۔ تو کہنے لگا پھر میں ایسے اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، آئے امیر المومنین، جس میں امیروں کا خیال نہ رکھا جائے، جس میں بادشاہوں کی بادشاہت کا بھی خیال نہ رکھا جائے، جس میں ان کی عزت و توقیر کا خیال نہ ہو، تو ایسے اسلام کو پھر میں چھوڑ دوں گا۔ حضرت عمر نے کہا یہ تمہاری مرضی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اسلام چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس سے معافی نہیں مانگوں گا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اگر اسلام چھوڑتے ہو تو یاد رکھنا مرتد کی جو سزا ہے اسلام میں وہ میں تمہیں دوں گا، اور مرتد کی سزا یہ ہے کہ اسلام جو نہیں لایا وہ تو چین کے ساتھ ہے، وہ تو سکون کے ساتھ ہے، لیکن اسلام لانے کے بعد پھر اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب میں کوئی جاتا ہے تو پھر اسلام میں اس کی سزا ہے کہ اس کی گردن اڑائی جائے۔ اگر تم اسلام کو چھوڑنے کا ارادہ بنا رہے ہو تو پھر میں تمہاری گردن اڑانے کے لیے تیار ہوں، ابھی تو آنکھ پھڑوا لو، تمہارا معاملہ بن جائے گا، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ اور اگر اسلام کو چھوڑنے کی دھمکی دی تو مرتد کی سزا یہ ہے اسلام میں کہ اس کی گردن اڑا دی جائے، میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ وہ چاروں طرف سے پھنس گیا۔ شاہ غسان معافی مانگ رہا ہے تو چھوٹا ہو رہا ہے، آنکھ پھڑوا نہیں سکتا، مرتد ہو جائے تو قتل۔ اس نے کہا امیر المومنین میں چاروں طرف سے اس وقت پھنسا ہوا ہوں، مجھے ایک دن کی مہلت دیجئے، میں سوچ سمجھ کر بتاتا ہوں، مجھے معافی مانگنا ہے یا آنکھ پھڑوانا ہے یا مجھے اسلام چھوڑنا ہے، مجھے فیصلہ کرنے کے لیے مجھے ایک دن کی مہلت دیجئے، 24 گھنٹے کی مہلت۔ حضرت عمر فاروق نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک دن کی مہلت دیتا ہوں، سوچ سمجھ کر بتاؤ، معافی مانگ لو گے
وہ اگر معاف کر دے گا تو ٹھیک،